قرآن صحیح حدیث کے خلاف جا کر درگاہ بنایا کیوں؟ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ کر درگاہ بنایا کیوں؟ خبر رکھنا تھا، درگاہ نہیں۔ اور جی آپ کا نام کیا ہے؟ غلام علی۔ تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ کا کام ہے یہاں خادم ہے، مجاور ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے یہاں کیا فاتحہ دیتے ہیں؟ جی جی فاتحہ آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہاں فاتحہ دیتے ہیں۔ مطلب اسلام کے اس میں تو آپ کو جانکاری ہوگی کافی؟ ہاں پوچھا ہے نا۔ جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ثنا پڑھ کے بتائیں گے؟ جی آپ پہلے بتائیے، آپ بتائیے پہلے، آپ ثنا پڑھیے، سنک سبحانک اللہم پڑھیے نا۔ کہاں پڑھی؟ آپ فاتحہ دیتے ہیں نا یہاں؟ ہاں سبحانک اللہم پڑھیے، جو نماز میں پڑھی جاتی پہلے۔ یہ بھی بیٹھ کے آرام سے بیٹھیے، بتائیے۔ چکر آ رہا؟ اچھا کیوں؟ اصل پوچھو، ہم بیٹ پہ اوکے ہوا مریض نا، اچھا اب اتنا بول دیے ہیں۔ تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا ہے، فاتحہ کیسے دیتے ہوں گے آپ؟ فاتحہ لوگ دیتے ہیں۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی جی یار ہم مطلب یہاں کیا پیسہ سمیٹتے ہیں صرف؟ ہاں پیسہ سمیٹتے ہیں۔ اچھا یہ کام کے لیے آپ رہتے ہیں، مطلب تو آپ فاتحہ نہیں دیتے کیا؟ نہیں دے تھی بھیا، کبو کبو دے تھی۔ اچھا اچھا، تو مطلب آپ کو نماز کا ثنا تو آنا چاہیے نا؟ ہاں ہاں آنا چاہیے۔ تو پھر پڑھ کے بتائیے نا، پہلا کلمہ پڑھیے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں ثنا پڑھ کے بتاؤ۔ ثنا میں نہیں آتی، نہیں آتا؟ یہاں کیا کرتے ہو تم؟ یہاں پھول چڑھاتے ہیں۔ پھول چڑھاتے ہیں؟ چومنے نیچے جانا پڑے گا نا، نہ تو درگاہ کو ایسے اٹھا کے چومیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درگاہ پجاری، خبر پجاری کو دفن کرنے کا وقت آ گیا۔ احمد نقشبندی منحوس پادری پھر سے شرک کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے درگاہ کو چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا، درگاہ کو تو اٹھا نہیں سکتے نا چومنے کے لیے۔ ارے پاگل، قرآن صحیح حدیث کے خلاف جا کر درگاہ بنایا کیوں؟ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ کر درگاہ بنایا کیوں؟ خبر رکھنا تھا، درگاہ نہیں۔ خبر کچی رہتی، درگاہ پکی رہتی۔ خبر پہ مجاور نہیں رہتا، درگاہ پہ مجاور رہتا۔ خبر کے اوپر خوالی نہیں ہوتی، درگاہ پہ خوالی ہوتی۔ خبر کے اوپر کہیں بھی منتیں، مرادیں، قربانیاں وغیرہ نہیں چلتی، درگاہ پہ منتیں، مرادیں، قربانیاں وغیرہ چلتی۔ خبر پہ دعائیں، سجدے نہیں ہوتے، درگاہ پر دعائیں اور سجدے ہوتے۔ خبر کے اوپر کہیں پر بھی پیسے اصول نہیں کیے جاتے، درگاہ پر اصولی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ خبر پر چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے، درگاہ پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ تب خبر سے کوئی تبرک نہیں بٹتا، درگاہ سے تبرک کے نام پہ نوٹا توڑے جاتے ہیں اور کچھ حلوہ ولوا دیا جاتا ہے یا دوسری چیزیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک ہے، درگاہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ میری خبر کو عبادت کی جگہ، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ منتیں، مرادیں، قربانیاں، تاگے، تعویذات، گنڈے پلیتے نہیں ہوتی۔ خبر اور درگاہ میں یہ فرق ہے۔ جاہل، قرآن صحیح حدیث پڑھو، ایک ہی اللہ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ کے جیسا سمجھو تو جا کے دنیا آخرت بنیں گی، ورنہ مورتی پوجا، لنگم پوجا، درگاہ پوجا میں جہنم جا رہے تم، سیدھا جہنم۔ ننگے شاہ ولی کی درگاہ، فلانے شاہ ولی کی درگاہ، سیدھا جہنم جا رہے۔ مت کرو ایسا۔ اب ایک صاحب بولے مولانا مندر میں بھی جھکتے ہیں آپ لوگ، یہاں جھک رہے ہیں۔ ہم بولے ویری گڈ، مندر کا نہیں جھکا، انہیں درگاہ میں جھکا، دونوں برابر ہو گئے۔ لہذا اپن کیا کریں گے، درگاہ میں جھکنا بند کر دیں گے۔ میں بولا ویری گڈ، نو پرابلم۔ امبا جوگی میں کئی مندر ایسے ہیں، روزانہ ہمارے ہندو بھائی جا کے اس کے گول پھرتے، مندر کے گول پھرتے۔ میں بولا مسلمان جا کے کعبے کے گول پھر رہا۔ دوسرا منحوس کہہ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں درگاہ پہ سجدے ہوتے، یہ غیر مسلم کرتے ہیں سجدے اپنی مورتیوں کو، اپن سجدہ بند کر دینا شرک ہے، تو غیر مسلم مورتی کا طواف بھی کرتے تو کعبہ میں بھی طواف ہوتا۔ پھر جہالت شروع کر دیے تم، پھر پادریوں کے ایسے باتیں شروع کر دیے، احمد نقشبندی پادری، پھر پادری بن جا رہے تم، عیسائیوں یہودیوں کے پلے بن جا رہے تم درگاہ پوجا کرتے ہوئے۔ مت کرو ایسا۔ اگر تیرے کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبۃ اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کا پہلا گھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کعبے کا طواف کرنا،
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह का तवाफ किया, अंबिया अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह का तवाफ किया, सहाबा अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने काबतुल्लाह का तवाफ किया। इसीलिए हम मुसलमान, हम मोमिन, अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले, सहाबा के रास्ते पे चलने वाले, अल्लाह ही की इबादत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं। लिंगम, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, तागे, तावीजा, गंडे, पलीते, मुर्दों की पूजा नहीं करते, उनके आस्थानों का तवाफ नहीं करते, मखलूक की इबादत नहीं करते, रब की इबादत करते हैं, अल्लाह की, काबे की तरफ रुख करके और अल्लाह के हुक्म से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए उसका तवाफ करते हैं। ये फर्क है हम में और मुशरिकीन और काफिरीन में। अब कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? कुरान सही हदीस वाला, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन वाला, बुजुर्गान दीन वाला, मुसलमान मोमिन वाला, या पादरियों वाला, यहूदियों वाला, संघियों वाला? तू तय कर ले अहमद नक्शबंदी। अगर तू अल्लाह की इबादत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में काबे का तवाफ करेगा तो कामयाब हो जाएगा, वरना अगर मखलूक की पूजा करेगा, दरगाहों पे सिजदे करेगा, तागे तावीजा गंडे पलीते करेगा, मन्नत मुरादे कुर्बानियां करेगा वहां पर, और तू अगर उसका तवाफ करेगा सीधा जहन्नुम वासिल होगा, खुद भी जाएगा, अपने मानने वालों को भी जहन्नुम लग जाएगा मनहूस। काबे में और दरगाह पूजा में यह फर्क है, समझो। काबतुल्लाह में, मूर्ति पूजा में यह फर्क है। काबतुल्लाह अल्लाह का घर, अल्लाह ही की इबादत वाला, मूर्ति दरगाह पूजा मखलूक का घर, जहन्नुम में लग जाने वाला।